74 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر بھیجے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ اللہ جل جلالہ کا یہ انسانوں پر اس کی رحمت تھی، اگرچہ انسانوں نے اس کی قدر کی یا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ ہماری کوئی رہنمائی نہ کرے۔ شروع سے انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے، ان کو ان کی زندگی کے مقاصد، ان کے فرائض ان کو سمجھاتے رہے۔ لہٰذا دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی جس کے پاس اللہ کے رسول یا رسولوں کے نمائندے تشریف نہ لائے ہوں۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ مکمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فریضہ سونپ دیا کہ پہلے جس طرح قوموں کے پاس نبی آتے تھے، اب تم امتی ہو کر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر ساری انسانیت کے پاس جانا ہے اور ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجۃ الوداع پر خطبہ دیا تھا، اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین تک میری بات کو پہنچائیں، اور صحابہ اکرام اسی فریضہ کی ادائیگی کے لیے پھر پوری دنیا میں پھیل گئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد، رسلا، بہت سارے رسولوں کو، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ سارے کے سارے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس بالبینات، روشن دلائل لے کر آئے، معجزات دکھائے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ لوگ نہیں ایمان لائے اس بات پر جس کو ان کے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان دلوں پر جو حد سے تجاوز کرے، جو نالیقی پر نالیقی، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جائیں، اللہ جل جلالہ پھر ان کے اندر سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے۔ یہ اسی طرح ہے، ایک آدمی نے ساری زندگی سگریٹ پی ہے، نشابور اشیاء استعمال کی ہیں، دل کی رگیں بند ہو گئیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جناب انہوں نے غلط کام کرتے کرتے اپنے جسم کا ستیہ ناش کر لیا ہے، اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ نے میری اور آپ کی روح اور میرے اور آپ کے ضمیر کو بہت پاکیزہ بنایا۔ ہم دنیا کی گناہ کی نافرمانی کی بدپریزیاں کرتے 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 جب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ضمیر مردہ ہو جائے، روح جو ہے وہ بیکار ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی کی پھر تفصیل اب آگے آئی، تقریباً آگے 1.5 رکوع میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ جل جلالہ نے فرعون کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون، اصل نام تو کچھ اور ہوتا تھا، ہر کسی کا اپنا اپنا نام ہوتا تھا، لیکن جو بھی مصر کا بادشاہ ہو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر آئے فلسطین سے،
جس وقت بعد میں یوسف علیہ السلام کا پتہ چلا تو سارے ہجرت کر کے وہاں آ گئے، وہیں آباد ہو گئے، سالہ سال وہیں چلتے رہے۔ اور بعد میں جب فرعونوں نے دیکھا، مصری لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو باہر سے آ کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں، حتیٰ یوسف علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے ان کے عملوں میں کوتاہی آتی گئی، اور آہستہ آہستہ قبطی قوم دوبارہ ان پر غالب ہوتی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صورتحال یہ بن گئی کہ فرعون جو تھا، انہوں نے، مصری لوگوں نے، قبطیوں نے، فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا نوکر بنا لیا، ان کو جتنا ذلیل کر سکتے تھے کیا۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور پیغمبرانہ جو اور فرائض حضرت موسیٰ کے حوالے کے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنی قوم کو غلامیت سے نکالنا، اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بڑے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، اور مقام اور منصب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ فرعون کے پاس گئے، جا کے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تو فرعون نے کئی طرح کے طعنے دیے، پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں فرعون کی باتیں۔ کہیں کہا تم تو وہی ہو جو میرے یہاں روٹیوں پر پل کر گئے ہو، تم تو وہی ہو جو میرے گھر میں پلے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، تم اللہ کے نبی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات دکھائے، اپنا ہاتھ یوں بغل میں دبا کر یوں نکالا تو وہ اتنا روشن ہو گیا کہ فرعون کا سارا دربار جو تھا وہ جگمگا اٹھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ جب یہ معجزات دکھائے تو فرعون نے کہا جناب ہمیں پاگل بناتے ہو، یہ جو معجزات ہیں یہ تو جادو ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ تو جادو کا مقابلہ جادو سے ہی ہوگا، ان آیات میں بھی آ رہا۔ اس نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، ہمیں دھوکہ نہ دو، تم کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بظاہر معجزہ اور جادو دیکھنے کے اعتبار سے ایک لگتے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے، 1 منٹ کا، کوئی فرق نہیں۔ معجزہ دکھانے والا پاکیزہ ترین بندہ ہوتا ہے، جادوگر دکھانے والا گندہ ترین بندہ ہوتا ہے۔ جادوگر جادو دکھا کر کہے گا یہ میرے فن کا کمال ہے، معجزہ دکھانے والی ہستی کیا کہے گی یہ میرے اللہ کی؟ بھائی کچھ مشکل ہے؟ چلو میں یوں بات عرض کروں، کس بندے کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے؟ کون صحیح عالم ہے، کون صحیح عالم نہیں ہے؟ جو بندہ، جس مسلمان عالم دین کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، دین کی طرف لاتا ہے، اور ان کی آخرت کو سدھارتا ہے، ان کے عمل کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، یہ صحیح رخ پر ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی علم دیا ہے، وہ اپنے علم کے بلبوتے پر دنیا کماتا ہے، اپنی ذات سے جوڑتا ہے، پیسہ کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اللہ رسول کی بات بالکل نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرائض ہے اس کو ادا نہیں کرتا، تو بھائی اس سے ہر مسلمان کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل آسان بات تھی۔ فرعون نے کہہ دیا جادوگر ہے، حالانکہ فرعون جو ہے کوئی عام بندہ تھوڑی ہوگا، وہ پورا ملک چلا رہا تھا، وہ بے وقوف تھوڑی ہوگا۔ لیکن انسان جب نیت میں فطور آ جائے تو پھر تو بڑی بڑی سچائیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ بہرحال مقابلہ ہوا، آپ سب جانتے ہیں، قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو فرعون ہے، فرعون کا جادو تھا، اس کو توڑ کے پرے کیا، اور جو جادوگر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ 9ویں پارے میں ساری تفصیل ہے۔ جس وقت مقابلہ ہوا، جادوگر بھائی کیا ہو گئے؟ سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے، چونکہ ان کی نیتوں میں فطور نہیں تھا، وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا وہ تو صرف نظر بندی کی ہے۔ وہ معجزہ اور اس کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اب میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنا، جیسے رکانہ، مجھے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، چند دن پہلے میں اسماء الرجال کی کتاب دیکھ رہا تھا، مجھے اس دن پتہ چلا کہ وہ رکانہ تو حضور کے رشتہ دار ہیں۔ رکانہ جو ہیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ رکانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کشتی ہوئی تھی،
کشتی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی اللہ کے حبیب مجھے کوئی پتہ نہیں، میں پہلوان ہوں، کشتی کر لو، جو جیتے گا وہ نبی۔ اپنی سمجھ کے مطابق کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رکانہ حضور کے رشتہ دار لگتے تھے، کشتی ہوئی تو رکانہ کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ یہ جو کشتی کر رہے ہیں نا، یہ پہلوانی کے فن سے نہیں کر رہے۔ کس سے نہیں کر رہے؟ میں پہلوان ہوں، اس فن کو سمجھتا ہوں، یہ اندر کوئی بات کیا ہے، کچھ اور ہے۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ ہم اس فن کو سمجھتے ہیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ وہی معاملہ یہاں ذرا دیکھیے قرآن نے کیا کہا۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو، فرعون و ملئہ، اور اپنے سرداروں کی طرف۔ میں نے یہ بات کئی مرتبہ بیان کی ہے، میں جب بھی حضرت موسیٰ اور ہارون پر غور کرتا ہوں نا تو بھائیو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے، ہماری کم ظرفی اس حد تک چلی گئی ہے کہ بھائی بھائی کی نعمت کو دیکھ کر جل جاتا ہے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ بھائی بھائی کی نعمت کو دیکھ کر جل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا؟ میرے اللہ، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دیں۔ ان کی ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، وہ زیادہ فصاحت سے بولتے۔ میرے گھر والوں میں سے ان کو نبوت دے دے اور ان کے ذریعے مجھے کیا کر دے؟ طاقت دے دے۔ یہ ایک پہیلی ہے، دنیا میں وہ کون سا بھائی ہے جس نے سب سے بڑی خیر خواہی اپنے بھائی کے ساتھ کی ہے؟ تو اس پہیلی کا جواب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اتنی بڑی نعمت اللہ سے نہیں دلوائی جتنی بڑی نعمت حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو فریاد کر کے بھائی کیا دلوا دی؟ نبوت دلوا دی۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان رسولوں کے بعد، موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے پورے وزراء اور اس کی کابینہ کی طرف، بآیاتنا، اپنے معجزات دے کر، فاستکبروا، لیکن انہوں نے غرور کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ غرور کیا۔ ہر قوم کا جہاں بھی نبیوں کے مقابلے پر انکار آ رہا ہے نا، قرآن اس انکار کو فاستکبروا سے تعبیر کرتا ہے۔ پورے قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ غرور کیا۔ غرور ایسی لعنت ہے، غرور ایسی لعنت ہے۔ میں نے ایک بہت دیہاتی بابا جی، بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے، سیدھی سادھی باتیں بڑی پیاری، وہ پنجابی مجھے بولنی نہیں آتی، وہ ذمہ دار تھے، وہ اسی طرح کی باتیں کہا کرتے۔ تو انہوں نے کہا پیلیاں چ جیڑا ٹبا اچا ہوئے نا اتھے پانی نہیں چڑھتا، وہاں فصل نہیں ہوتی، جو ٹبا اونچا ہو وہ ویران ہی رہتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جناب جس کا دماغ اونچا ہو، جس میں غرور ہو، وہاں پانی نہیں چڑھتا، اس نے ویران ہی رہنا ہے، ویران ہی رہنا ہے۔ ساری قوم نے غرور کیا، اچھا تم نبی بن کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ تو ایسی توہین کا کہا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا جگرا تھا کہ اس توہین کو برداشت کر گئے۔ سورہ زخرف میں ہے اَأُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اللہ کو نبی بنانے کے لیے مکہ اور طائف میں سے آپ ہی ملے تھے، جہاں ولید بن مغیرہ اور عروۃ بن مسعود جیسے بادشاہ ہوں، نبوت ان کو نہ ملے، آپ ہی رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام سے کہا وہ غرور، اور اللہ جل جلالہ میں نے آپ سے، قرآن کہہ رہے انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبر۔ اور جو غرور کرتا ہے بھائی وہ سارے اللہ کی رحمت اور فضلوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ جو جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اس پر اتنا ہی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ فاستکبروا، انہوں نے غرور کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ سارے مجرم لوگ بن گئے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، بھائی کس کے پاس سے؟ ہمارے پاس سے، ہاں۔ قالوا، تو فرعونیوں نے جواب دیا، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے،
یہ تو کیا ہے؟ کھلم کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا اتقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اللہ جادوگروں کو کبھی بھی کامیاب، ابھی پتہ چل جائے گا۔ دیکھو بھائی، میں اس کو ایک مثال سے، مرزا قادیانی نے مناظرے میں کیا کہا تھا؟ ہم میں سے جو سچا ہوگا وہ بعد تک زندہ رہے گا۔ مناظرے میں اپنے مد مقابل کو کیا کہا تھا کہ اگر ہم میں سے جو جھوٹا ہوا وہ سچے کی زندگی میں، یہ کہا تھا کہ نہیں؟ پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ مرزا قادیانی جب بیمار پڑا نا، انہوں نے بڑے وظیفے پڑھے کہ کہیں ہمارا 2 نمبر نہ بیمار، چونکہ پورے ہندوستان کی نظریں لگی ہوئی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا ان مسلمان مناظر سے مقابلے پر کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ پہلے مرے گا، جو سچا ہوگا، کہا تھا کہ نہیں جی؟ اللہ نے ساری دنیا کے سامنے کیا کہا؟ سیدھے حق چھپتا نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حق میں اللہ نے اٹھنے کی بڑی صلاحیت رکھی ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے وہی پیمانہ، حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں جادوگر ہوں نا تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے جادوگر کبھی بھی کامیاب۔ اب میری اور تمہارا مقابلہ چل رہا ہے، جو کامیاب ہو گیا وہ علامت ہوگی اس بات کی کہ وہ جادوگر نہیں ہے۔ اور بھائی پھر کون کامیاب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہی حضور کا معاملہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو جادوگر بھی کہہ دیا، شاعر بھی کہہ دیا، مجنون بھی کہہ دیا، دیوانہ بھی کہہ دیا۔ میں سیدھا سیدھا معیار ہے، اللہ جس کو کامیابی دے گا خود پتہ چل جائے گا۔ ولا یفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا، فرعون اور اس کے لوگوں نے کہا اجئتنا، تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے، لتلفتنا، تاکہ ہمیں ہٹا دو اس بات سے، عما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، وتکون لکم الکبریاء، اور ساری بڑھائی تمہارے لیے ہو جائے۔ تم اپنی کیا چاہتے ہو؟ بڑھائی چاہتے ہو، ہاں تم چاہتے ہو تم ہماری جگہ بادشاہ بن جاؤ اللہ کی زمین میں، مصر میں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں پر کبھی بھی ایمان۔ وقال فرعون، فرعون نے پھر آرڈر جاری کیے، کہا ائتونی بکل ساحر علیم، سارے ماہر جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ فلما جاء السحرہ، جب سارے جادوگر آگے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، چلو چال جو چلنا چاہتے ہو تم، جو بھی چال تم چلنا چاہتے ہو چلو۔ فلما القوا، جب انہوں نے جادو کی چال چلی، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، تم تو جادو کی چال چل رہے ہو، اب سن لو، ان اللہ سیبطلہ، اس کو کون باطل کرے گا؟ بھائی یہاں کمال کر دیا، یہ نہیں کہا ان اللہ سنبطلہ، یا یوں نہیں کہا انی سنبطلہ، تم نے جادو کی چال چلی ہے اس کو بھی باطل کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ ان اللہ۔ بھائی کل بھی یہ بات آئی تھی، کل بھی یہ بات آئی تھی، جس وقت سارے نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم چھوٹا سا کام کر کے ڈینگے مارنے لگ جاتے ہیں، یہ ہم نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا، یہ فلاں کر دیا، میں نے پھر یوں کیا، میں نے پھر یوں کیا۔ میرے ساری زندگی میں وہ ہم، میں اور یوں اور میں نے اور فلاں 1.5 فٹ کی دکان اگر کامیاب کر لی نا، تو کسی کے پاس بیٹھ کر داستان سنو، پتہ نہیں 1000 مرتبہ کہے گا میں نے یوں کر دیا، فلاں یوں کر دیا، فلاں یوں کر دیا۔ بندہ اللہ کو بھول ہی۔ وہ لطیفہ میں بڑی مرتبہ آپ کو سناتا ہوں، مجھے چونکہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے اور اس میں بڑے فائدے کا۔ وہ ایک چودھری صاحب بھینس لینے گئے تھے نا، پیسے جیب میں تھے، کسی نے پوچھا چودھری صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یار منڈی جا رہا ہوں، بھینس لینی ہے۔ وہ آگے کو اللہ والے، تو اس نے کہا چودھری صاحب اس طرح کہو منڈی جا رہا ہوں انشاءاللہ بھینس لے کر آؤں گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کیا کہنا، پیسے جیب میں، پیسے کیا ہیں جیب میں، انشاءاللہ کیوں کہوں؟ میں ابھی لے کر آیا بھینس، منڈی میں گیا، وہاں جا کے کیا ہو گئے، پیسے چوری ہو گئے۔
اب چودھری صاحب خالی ہو گئے، واپس آ رہے ہیں۔ اتفاق سے جب گاؤں میں داخل ہو رہے تھے تو اسی بندے نے دیکھ لیا، اس نے کہا چودھری صاحب بھینس کدھر ہے؟ بھینس؟ اب چودھری صاحب کو سبق یاد ہو گیا، کہا یار انشاءاللہ یہاں سے منڈی گیا، انشاءاللہ وہاں بھینس دیکھ رہا تھا، اور انشاءاللہ جب بھینس لگا دینے وہ انشاءاللہ پھر پیسے چوری ہو گئے، انشاءاللہ پھر میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا جب آپ 6 مرتبہ کہا، صبح ایک ہی مرتبہ کہہ لیتے۔ دیکھو بھائیو، سورہ کہف میں وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اصحاب کہف کون ہے؟ وہ سوالات ہیں سورہ کہف میں، حضور سے فرمایا گیا نبی جی آئندہ جب بھی آپ نے یہ کہنا نا کہ کل ہم فلاں کام کریں گے، ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں انداز دیکھیے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب انہوں نے جادو کی چال چلی، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، تم تو جادو ہی لائے ہو، ان اللہ سیبطلہ، پکی بات ہے میرا اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ، ابھی اپنا کوئی ذکر نہیں کر رہے، اپنا ہے ہی نہیں یہاں موسیٰ کا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ جل جلالہ فساد مچانے والوں کے عمل کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے، اٹھنے اور ابھرنے نہیں دیتے۔ آگے پھر اپنی طرف کوئی ذکر نہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ مضبوط کر دیتے ہیں حق کو اپنے فیصلوں سے۔ بھائی کون مضبوط کر دیتا ہے؟ نبی کے کلام میں دیکھیے، اپنی طرف کوئی نسبت نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم کتنا ہی اس کو ناپسند کرے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، کل یہاں سے دوبارہ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔